نوریہ چرائیہ، یہ بزم نوری، یہ بزم طاہری بالعموم بھی اور بالخصوص بھی ختم خواجگان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بڑی شایان شان طریقے سے مکین گنبد خضرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضری لگوا رہے تھے جب کسی کا دل نہیں کرتا حاضری لگوانے کا۔ میرا رب کریم آپ کے سوز و سخن میں، سوز و گداز میں، لحن و وجد میں، کیفیت و احساس میں رب کریم برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے اس خلوص پر اللہ کریم آپ کے گھروں پہ، گھر والوں پہ رحم عطا فرمائے۔ قطب الارشاد مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور قبلہ عالم شہنشاہ چورا شریف حضور قبلہ عالم پیر سید محمد خادم حسین بادشاہ الگیلانی اور قطب الارشاد شہید عشق مدینہ حضور قبلہ عالم پیر سید محمد ارشاد حسین بادشاہ نوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے فیض و برکت، رنگینی و نگہت سے بھرپور محترم الحاج محمد حنیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اپنے پیر سے نسبت، محبت، تعلق آج بھی چورا شریف کے ساتھ ایسے ہی وابستہ ہے جیسو ستاروں کا نور چاند سے وابستہ ہے، چاند کا نور سورج سے وابستہ ہے، اور سورج کا نور میرے مصطفیٰ کے دندان مبارک سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کمال کرم بالائے کرم ہے کہ یاسوب الصلحاء منظور الاولیاء آصف المشائخ طاہر الصادقین اصل عقل حلال آیت صدق مقال محرک نیک اعمال پروفیسر پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ الگیلانی نور اللہ مرکزہ، ہمارے شیخ طریقت میں حاجی انیس صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے ساتھ اپنے اسلاف، اپنے مشائخ کے طریقے پر چلتے ہوئے جس طرح کرم بالائے کرم رکھا، آج وہی کرم، وہی مہربانی، وہی چاشنی، وہی نور، وہی رونق، وہی مسکراہٹ، وہی پیار، وہی متبسم شخصیت سالار سلسلہ نقشبند نائب مجدد الاسد حضور قبلہ عالم پیر سید علی طاہر بادشاہ الگیلانی سجادہ نشین مرکزی درگاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ چورا شریف اطال اللہ العمر، جو چند ہی وقت کے بعد مسند صدارت و خطاب پر متمکن ہو کر میر اور آپ کے قلوب اذہان کو منور فرمائیں گے، اور آپ جتنے آبا موجود ہیں یا جتنے آخر وقت تک تشریف لائیں گے یا جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ابھی ہیں وہ گھر میں ہی لیکن ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے محفل میں جانا ہے، تو چورا شریف کی وہ روحانی قوت اور وہ طاقت اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ جس نے بھی یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں جائیں گے اور اس ذکر خیر کی محفل کو قوت طاقت روحانی چورا شریف سے مزین ہونا ہے، ان کے ارادے سے لے کر یہاں پہ آنے تک، یہاں سے آنے سے لے کر واپس گھر جانے تک ان کی ایک ایک سانس میں چورا شریف کے نور و نگہت کے نظارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ چورا شریف میرے رب کی توحید کے محافظ کی جگہ، چورا شریف عشق رسول کی آبشار، چورا شریف
میرے حضور رسول کریم کی ہر نسبت کا رنگ چورا شریف میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی حقیقت اور اہمیت اور افادیت کا جو وجود چورا شریف میں موجود ہے، کائنات میں مدینہ کے بعد کسی دھرتی پر موجود نہیں۔ اسی طرح آل محمد کی جو بات نقشبندیوں کے سٹیج سے میرے شیخ طریقت نے فرمائی، وہ قیامت تک کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ صالحین کا تحفظ، اولیاء اللہ کا تحفظ، مذہب اسلام کی تمام بنیادی رنگوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کو گنتی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقط چورا شریف سے میرے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم پیر سید طاہر بادشاہ آپ کا نام لیا جائے تو عشق رسول کی روشنی غلام کے دل میں خود بخود ہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے، اور یہ جو جگہ جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اس محفل کے یہاں تک پہنچنے کے اندر میرے حضور شہنشاہ چورا شریف حضور قبلہ عالم پیر سید محمد خادم حسین بادشاہ آپ کی توجہ اس محفل میں شامل، قطب الارشاد حضور قبلہ عالم پیر سید محمد ارشاد حسین بادشاہ نوری رحمت اللہ علیہ آپ کی توجہ شامل، میرے شیخ طریقت نبر اللہ مرکزہ کی توجہ اس محفل پہ شامل ہے، تو پھر اسی بات پہ ہم بات کو ختم کر کے ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں کہ یقیناً آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل کے اندر میرے مصطفیٰ کی آنکھ سے لے کے چورا شریف کے ہر ولی کی نظر اس محفل پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو اس محفل پاک کے ایک ایک لمحے کی قبولیت کے انوار و تجلیات عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ہم ختم خواجگان شریف پڑھیں گے۔ ختم خواجگان شریف کے بارے میں حضرت حضرات ملا جی حضور حضرت خواجہ پیر سید شاہ دین محمد الگیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کی منازل کو طے کرتے کرتے لامقام پہ پہنچے تو میرے نبی پاک نے اللہ کا دیدار کرتے وقت جو کلمات پڑھے تھے وہ کلمات وہی کلمات ہیں جو لامقام پہ میرے حضور نے پڑھے تھے، وہ وہی کلمات ہیں جو ہم ختم خواجگان میں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ختم خواجگان کے 3 حصے ہیں جی۔ جیسے بیان سے پہلے عالم صاحب عربی خطبہ پڑھتے ہیں، ایسے درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ علم نشرہ اور سورہ اخلاص، یہ ختم خواجگان کا خطبہ ہے۔ یہ ختم خواجگان کا کیا ہے؟ پھر پہلا حصہ سبحان اللہ سے شروع ہوتا ہے اور یا مسبب الاسباب پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ یا مسبب الاسباب سے شروع ہوتا ہے اور یا خیر الناصرین یا خیر الرازقین کے ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ خیر الرازقین سے شروع ہوتا ہے اور یا ارحم الراحمین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں ذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب میرے نبی پاک معراج شریف کے سفر سے واپس آئے، لامکان سے لے کر اپنی چارپائی تک میرے نبی پاک یہی ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ملا جی حضور نے ختم خواجگان کے بارے میں لکھی اور آپ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں، انسانی جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں، ختم خواجگان کو انسانی جسم کے ہر جوڑ کے مطابق ترتیب دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم خواجگان ایک نور ہے، ختم خواجگان ایک طاقت ہے، ختم خواجگان ایک قوت ہے، ختم خواجگان اللہ کا قرب دیتا ہے، ختم خواجگان مصطفیٰ کریم کے قریب کرتا ہے، ختم خواجگان اپنے سلسلے کے بزرگوں کے قریب کرتا ہے۔ ختم خواجگان پڑھنے والے نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ ختم خواجگان پڑھنے سے محتاجگی دور ہوتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، مشکل دور ہوتی ہے،
یہاں تک کہ ختم خواجگان پڑھے، ختم خواجگان سنے، چاہے جس کو ختم خواجگان سننے والی محفل میں ہو وہ کانوں سے سنتا نہ ہو، آنکھوں سے دیکھتا نہ ہو۔ سلسلہ نقشبند کی تبلیغ میں 3 چیزیں ہیں، ایک درود پاک، ایک ختم خواجگان اور ایک استغفار۔ یہ 3 ذکر وہ ذکر ہیں، ان ذکر کی محفلوں کے اندر آنکھوں سے نہ دیکھنے والا، کانوں سے نہ سننے والا، وہ بھی شخص اگر آ کے بیٹھ جائے، میرا رب ان 3 ذکر کے صدقے اس کی یہ بھی دنیا آباد فرماتا ہے اور قبر حشر کی منزل بھی آسان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جی بس ٹھیک ہے جی، تو آپ ختم خواجگان پڑھیں گے، آپ جہاں جہاں پہ آپ کی بیعت ہے آپ ختم خواجگان میں اپنے پیر کا تصور کریں۔ کیا کریں؟ اپنے پیر کا تصور کریں، اس انداز سے ختم خواجگان پڑھیے گا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے شیخ طریقت کے تصور میں، مرشد کے خیال میں ختم خواجگان پڑھیے گا تو امید نہیں یقین ہے، امید نہیں یقین ہے کہ اگر آپ تصور شیخ کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں کہ میں چورا شریف بیٹھا ہوں، آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں دارالنور کوٹھی شریف شیخ پورہ میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں سبور شریف بیٹھا ہوں، آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں اپنے شیخ طریقت کی لحد مبارک کے پاس بیٹھا ہوں۔ یقیناً آپ کے گھروں میں میرے شیخ طریقت تشریف لے کر گئے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کا تصور کر لیں کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھا ہوں جس کونے میں میرے مرشد کریم تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے پیر کا تصور کر کے ختم خواجگان پڑھیے گا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ چورا شریف کی محفلوں کا یہی تعارف ہے، نہ چورا شریف کے پیر روایتی پیر ہیں، نہ چورا شریف کے مرید روایتی مرید ہیں، نہ چورا شریف کی محفل روایتی محفل ہے، چورا شریف کے پیر بھی بے مثل و مثال ہے، چورا شریف کے مرید بھی بے مثل و مثال ہے۔ سبحان اللہ، چورا شریف کا جمال بھی کمال کا ہے، کمال بھی جلال کا ہے، اور چورا شریف کی جو محافلیں ہوتی ہیں وہ محافلیں بھی بے مثل و بے مثال ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا آپ اپنی زندگی کے معاملات کو سامنے رکھیں، اپنے پیر کا تصور کریں، جو میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھیے گا، اگر وہ الفاظ آپ نہیں ادا کر سکتے تو آپ دھیان سے توجہ سے سنیے گا، اور اسی طرح یہ محفل اپنے رنگ و نور میں ڈھلتی جائے گی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا جی آپ، بسم اللہ،